دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تاجیوں کے بارے میں جو کہ محرم کے مہینے میں نکالے جاتے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں تاجیوں کی پوری ہسٹری یعنی اتہاس بتانے والے ہیں، یعنی کہ بھارت میں ان تاجیوں کو نکالنے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، بھارت میں سب سے پہلا تاجیہ کب بنا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اسلام میں تاجیے کی کیا حقیقت ہے، ان سب باتوں کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ پیارے دوستو، سن 1370 کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت بھارت میں ایک تیمور لنگ نام کے راجا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح کا بھارت آج آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھارت اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھارت ایک بہت بڑا دیش تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کا بنٹوارا نہیں ہوا تھا۔ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب دیش بھارت میں ہی شامل تھے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے دیپ تھے وہ بھی سب بھارت میں ہی شامل تھے۔ اس طرح سے تیمور لنگ کی جو حکومت تھی وہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر ہوا کرتی تھی، اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اسی وقت کا ہے۔ تیمور لنگ ایک ترکی کا رہنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے تیمور لنگ ہر سال یعنی جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو وہ روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، مگر محرم کے مہینے میں وہ عراق ضرور جاتا تھا۔ یعنی اس وقت کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرتا تھا جس سال وہ محرم کے مہینے میں روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق نہ گیا ہو۔ یعنی کہ تیمور لنگ ہر سال حضرت امام حسین کی محبت میں عراق جاتا اور روضہ امام حسین پر عقیدت پیش کرتا اور ایصال ثواب کرتا، یعنی فاتحہ وغیرہ کرتا اور واپس اپنی جگہ پر آ جاتا۔ تیمور لنگ کا ہر سال کا یہی دستور بنا ہوا تھا، مگر ایک سال ایسا ہوا کہ تیمور لنگ بیمار ہو گیا۔ اس کو ایک بہت بڑی بیماری نے گھیر لیا، یعنی کہ بادشاہ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ بڑے بڑے حکیموں نے اس کا علاج کیا، مگر اس کی بیماری کا علاج نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آنے لگا تو وہ حضرت امام حسین کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ اس کی روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کی خواہش بڑھنے لگی، مگر اس بار وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جا سکتا، کیونکہ اس بار وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں نے بھی اس کو سفر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس بات کا بادشاہ تیمور لنگ کو بہت افسوس ہو رہا تھا اور وہ اس غم میں بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور لنگ کے راج دربار میں بہت سارے منتری ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک منتری تھا جو شیعہ تھا۔ تیمور لنگ کا وہ سب سے خاص منتریوں میں سے ایک منتری تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے شیعہ منتری کو اپنے پاس بلایا اور اس بارے میں اس سے بات چیت کی، یعنی کہ اس کو بتایا کہ اس سے پہلے وہ ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا اور ان کی زیارت کرتا تھا، مگر اس بار اس کو اس بیماری نے گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بار روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا پائے گا۔ بادشاہ تیمور لنگ نے اپنے اس منتری سے کہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ وہ کسی بھی طرح سے روضہ امام حسین کی زیارت کر سکے۔ دوستو، یہ شیعہ منتری تیمور لنگ کا سب سے خاص منتری تھا، اسی وجہ سے وہ کسی بھی طرح بادشاہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی ساری عوام کے بیچ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی امام حسین کے روضے کی شکل میں یعنی کہ ہو بہو ماڈل بنا کر لائے گا اس کو بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس زمانے میں کئی سارے جو کلاکار تھے ان سب نے مل کر روضہ امام حسین کا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بانس کی لکڑیوں کو جوڑ کر روضہ امام حسین کے جیسا ایک ماڈل بنایا، اور اس کے بعد میں اس پر کھجور کے پتے اور دوسری چیزیں جو اس زمانے میں ملا کرتی تھیں ان کو اس پر لگایا، اور اس طرح سے انہوں نے روضہ امام حسین جیسا ایک ماڈل تیار کر لیا جو کہ ہو بہو روضہ امام حسین کی طرح ہی دکھ رہا تھا۔ جب وہ ماڈل بن کر پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس کو بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا
اور خوش ہو کر اس نے اپنے اس منتری کو بہت سارا انعام بھی دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس ماڈل کو جن کلاکاروں نے بنایا تھا بادشاہ نے ان کو بھی خوب سارا انعام دیا۔ اس دن پہلی بار جب یہ ماڈل بن کر تیار ہوا تھا اور اسی دن اس کو تاجیے کا نام دیا گیا تھا۔ جن تاجیوں کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کی شروعات اسی دن سے ہوئی تھی۔ پہلی بار بادشاہ کے زمانے میں ان کلاکاروں نے وہ تاجیہ بنایا۔ اس کے بعد اس تیمور لنگ کے اس تاجیے کی چرچا کیول اس کے محل تک ہی سیمت نہ رہی بلکہ چاروں طرف اس بات کی چرچا ہونے لگی کہ بادشاہ نے امام حسین کے روزے جیسا ماڈل بنایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس وقت بھارت ایک بہت بڑا دیش ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، یہ سارے دیش بھارت میں ہی ملے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے دور دور تک تیمور لنگ کے اس تاجیے کی چرچا ہونے لگی۔ اور یہی نہیں بلکہ رشیا اور چائنا کے بھی کئی حصوں میں بعد میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد میں جن لوگوں کو حضرت امام حسین سے سچی محبت تھی وہ لوگ اس تاجیے کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے، اور ہر سال بادشاہ تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے ماڈل روزہ امام حسین کی شکل میں بنا کر بادشاہ کے محل میں لے جانے لگے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور ان کو خوب سارا انعام دیتا، مگر اس کے بعد میں بادشاہ تیمور لنگ کی یہ پرمپرا زیادہ دنوں تک نہ چل سکی۔ بادشاہ کی یہ پرمپرا صرف 1370 سے لے کر 1405 تک ہی چل سکی، یعنی کہ تیمور لنگ کی یہ پرمپرا صرف 35 سالوں تک ہی چل سکی۔ اس کے بعد میں ایک دن اچانک بادشاہ تیمور لنگ کی موت ہو گئی، لیکن تب تک تاجیہ بنانے کا یہ رواج پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ رشیا اور چائنا کے بھی کئی حصوں میں پھیل گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بھارت کا بٹوارا ہونے لگا۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سب دیش الگ ہو گئے، مگر یہ پرمپرا چلتی رہی۔ اسی وجہ سے ان دیشوں میں آج بھی کئی جگہ پر تاجیہ بنا کر نکالا جاتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ یہ پرمپرا بھارت سے ہی شروع ہوئی تھی، اسی لیے یہ پرمپرا بھارت کے آس پاس کے دیشوں میں ہی پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ انہی دیشوں میں تاجیہ بنا کر نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق، سعودی عرب اور دوسرے بہت سے دیشوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی تاجیہ نہیں نکلتا ہے۔ عراق جو کہ ایک شیعہ کا بہت بڑا دیش ہے، وہاں زیادہ تر شیعہ ہی رہتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی تاجیہ نہیں نکلتا ہے، وہاں پر لوگ صرف ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو شیعہ اور سنی دو بڑے فرقے ہیں جن میں ان تاجیوں کو لے کر بہت بڑا اختلاف ہے۔ سنی ان تاجیوں کو ناجائز اور حرام مانتے ہیں، حالانکہ کچھ سنی لوگ بھی تاجیوں کو بنا کر نکالتے ہیں، وہیں پر شیعہ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق تو نہیں جا سکتے، اسی لیے وہ امام حسین کی محبت میں ان کے روزے کی شکل میں تاجیہ بنا کر نکالتے ہیں۔ جبکہ سنی فرقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تاجیوں کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے، اسی لیے ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ تاجیہ بنانا اور ان کو نکالنا اسلام میں ناجائز ہے، اس لیے اس کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سنی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کو تاجیہ بنا کر نکالنا ہی ہے تو آپ ادب کے ساتھ ان کو نکالیں اور اس کو حضرت امام حسین کے روزے کی شکل میں ہی بنائیں۔ مگر آج کل کچھ لوگ تاجیوں میں جو خرافاتیں کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں۔ وہ تاجیوں کو نکالتے ہی نکالتے ہیں، ساتھ میں کچھ ایسی عجیب عجیب چیزیں بھی نکالتے ہیں جو کہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مٹکے کے اوپر کالے رنگ کی چادر ڈال دیتے ہیں اور اس کو حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کی شکل دے کر اس کو چاروں طرف گھماتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تازیوں کے ساتھ گاڑیوں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر یا ڈی جے لگا کر ناچ گانوں کے ساتھ تازیوں کو نکالتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو عجیب عجیب طرح کی اسٹنٹ بازی بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ قبر بنا دیتے ہیں، تو سنیوں کے حساب سے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ ضرور کریں۔